السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک ضالا فہدی، اور پایا آپ کو راستہ بھولا ہوا، بس راستہ بتا دیا آپ کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت حلیمہ ابھی پہنچا کر واپس نہیں ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام باہر نکلے اور کہیں چلے گئے اور راستہ بھول گئے۔ ان کو تلاش کیا گیا، آپ نہیں ملے تو سب پریشان ہو گئے۔ اس وقت بوڑھے اور غمزدہ دادا کی بےتابی عجیب تھی۔ اسی بےتابی میں وہ حرم پہنچے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کرنے لگے، خداوندہ میرے سوار محمد کو پہنچا دے، اس کو میرے پاس پہنچا دے اور مجھ پر احسان فرما۔ تو ہی ہے جس نے اسے میرا بازو بنایا ہے، اس کو کبھی بھی گردش زمانہ تباہی میں نہ ڈالے کہ اس پر بربادی آئے۔ تو ہی ہے جس نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ بہرحال یہ بےتابی بتقاضۂ محبت تھی۔ تھوڑی دیر میں کسی نے آپ کو پہنچا دیا یا خود آپ پہنچ گئے تو عبد المطلب نے آپ کو گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبد المطلب کا اونٹ بھاگ گیا تھا تو انہوں نے پوتے کو بھی تلاش کے لیے بھیج دیا۔ پھر جب آنے میں دیری ہو گئی تو گھر جب حضور علیہ السلام لوٹے ہیں، عبد المطلب نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا کہ آئندہ تجھے کبھی کسی کام کو نہیں بھیجوں گا۔ بہرحال مدینہ منورہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، سیدہ آمنہ کا وہاں ننہالی رشتہ تھا۔ حضرت آمنہ حضور علیہ السلام کو لے کر مدینہ آئیں۔ دارالنابغہ میں انہوں نے قیام کیا، ام ایمن کو بھی ساتھ میں لیا۔ حضور علیہ السلام بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور بڑے سنجیدہ تھے، اور ذہانت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بات چیت کا ان کا انداز سب سے نرالا تھا، سب بچوں سے نرالے تھے، با ادب تھے، با تہذیب تھے۔ شرافت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دوسروں سے جب ان کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ مدینہ سے 2-2, 3-3 میل کی دوری پر یہودیوں کی بڑی بڑی بستیاں تھیں، وہاں بڑے بڑے یہودی عالم رہا کرتے تھے اور آنے والے نبی کی پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے، اور وہ اس نبی کے منتظر بھی تھے۔ جب ان کے پاس رفتہ رفتہ اس بچے کی خبر پہنچی تو وہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ کوئی تو ان کو دیکھ کر ادب سے پیش آتا اور کوئی ان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا اور حیرت کرتا کہ یہ تو ہمارے خاندان کی میراث ہے اور یہ آخری نبی تو ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے، یہ قریش میں کیسے پیدا ہو گیا؟ حضرت آمنہ بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ حلیمہ کا سنایا ہوا قصہ ان کے سامنے تھا کہ وہ بھی اس بچے کو لے کر کسی یہودی عالم کے پاس گئی تھی، تو اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے مذہب کو بچانا چاہتے ہو تو اس بچے کو ختم کر دو۔ حضرت آمنہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ مشکل سے 1 مہینہ انہوں نے مدینہ میں قیام کیا اور مکہ کے لیے فوراً روانہ ہو گئیں۔ جب وہ مدینہ سے کوچ کر گئیں تو ان کی طبیعت بگڑ گئی، اور جیسے جیسے وہ مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی تو ان کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک جگہ کا نام ہے مقام ابوا، جہاں قافلے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، وہاں قیام کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر آنے کے بعد حضرت آمنہ کا یہ حال ہو گیا کہ ان سے آگے بڑھتے نہیں بن رہا تھا، اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور مکہ کی جگہ انہوں نے آخرت کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہیں
اسی مقام پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت ام ایمن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ پہنچی، اور مکہ پہنچنے کے بعد عبد المطلب کو سارا قصہ سنایا۔ عبد المطلب بڑے صدمے میں تھے۔ کئی سالوں کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بچپن کی باتیں یاد تھیں۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ یہاں ہمارا قیام تھا، یہاں میری والدہ کا قیام تھا، ہم یہاں ٹھہرے تھے، اور یہودی عالم آ کر مجھے دیکھا کرتے تھے۔ بنی عدی بن نجار کے محلے میں ایک باولی تھی جہاں میں تیراکی کی مشق کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تیراکی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ خود بتاتے ہیں کہ بنی عدی بن نجار کے محلے میں ایک باوڑی تھی جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس باوڑی میں تیراکی کی پریکٹس کیا کرتے تھے، وہاں کی مشق کیا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن میں دیکھنے آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اس امت کا نبی ہے، یہ اس امت کا نبی ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے آئے گا اور یہ اس کا دار الہجرت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یہ غم زدہ معصوم بچہ مکہ معظمہ پہنچا تو دادا عبد المطلب نے اپنے اس یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ یہ معصوم بھی دادا سے لگ گیا اور اتنا کھل گیا کہ جب بھی وہ ان کے پاس جاتا تو ان کی گدی پر بیٹھ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب فرش پر بیٹھا کرتے تھے اور باقی لڑکے کنارے پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن یہ معصوم بچہ جلدی پہنچ جاتا تھا۔ چاچا اور تایا منع بھی کرتے تھے، لیکن عبد المطلب خوش ہوتے تھے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ایک دن بہت بڑا آدمی ہوگا، اس کی ایک الگ شان ہوگی، اور یہودی تو کہتے ہیں کہ یہ وقت کا نبی ہوگا۔ ام ایمن جن کو برکت کہتے تھے، عبد المطلب ان کو تاکید کیا کرتے تھے کہ محمد کا ہر وقت خیال رکھا کرو، کہیں باہر نہ جانے دیا کرو۔ لیکن عبد المطلب چراغ سحر تھے، 100 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، صرف 2 سال اپنے پوتے کی دیکھ بھال کر سکے، پھر اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ام ایمن کہا کرتی تھیں کہ اس روز میں نے دیکھا کہ جنازے کے پیچھے محمد علیہ الصلاۃ والسلام روتے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے دادا کی وفات یاد ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خوب یاد ہے، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ انتقال کے وقت عبد المطلب کے 9 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں، 5 لڑکیاں اور 3 لڑکے، یعنی ابو طالب، عبداللہ اور زبیر، یہ ایک ہی ماں سے تھے جن کا نام فاطمہ تھا۔ عبد المطلب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ ابو طالب کو پہلے ہی سے اپنے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اب یہ محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو طالب کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی اپنے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، جہاں بھی وہ جاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور رات میں اپنے پاس لیٹاتے تھے۔ دسترخوان بچھ جاتا تھا، سارے بچے آ جاتے تھے، لیکن ابو طالب اس وقت تک نوالا نہیں توڑتے تھے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہ آ جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں اور ان کی پیاری پیاری گفتگو ابو طالب کے دل کو لبھاتی رہتی تھیں۔
دسترخوان پر جب بچے اکٹھا ہوتے تھے تو چیخ و پکار کرتے تھے، چھینا جھپٹی کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی حضور علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں مل پاتا تھا، سارے بچے چھین جھپٹ لیتے تھے۔ اس وجہ سے ابو طالب نے ان کا کھانا الگ کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ کوئی چیز مجھے ملے اور میرے بھائیوں کو نہ ملے۔ حضور علیہ السلام کی فطرت میں نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کھانے سے زیادہ دوسروں کے کھانے سے خوش ہوتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنے پاس سے اٹھا کر کے دے دیا کرتے تھے۔ ابو طالب کو ایک اور تجربہ بھی یہ ہوا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو کھانے میں خوب برکت ہوا کرتی تھی، تھوڑے سے کھانے میں سب کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شرکت نہ کر سکے تو اس وقت زیادہ کھانے کے بعد بھی نیت نہیں بھرتی تھی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صاف ستھرے رہتے تھے۔ ابو طالب کے بچے صبح کو اٹھتے تو کسی کی ناک گندی ہو رہی ہے، کسی کی آنکھ گندی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ بالکل صاف ستھرے ہیں، دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، صاف ستھرا ان کا منہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے ابھی دھویا ہو۔ اس زمانے میں سنیما یا ٹاکیز تو ہوا نہیں کرتے تھے، البتہ رات کو گانے بجانے کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، قصے کہانیاں جس میں سنائے جاتے تھے، اور شادی بیاہ میں ناچ گانے کے خاص انتظام کیا کرتے تھے۔ بچے ان محفلوں میں بڑے شوق سے شریک ہوا کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بیان ہے کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی کہانی سنوں۔ چنانچہ میں نے اپنے کسی ساتھی کو تیار کیا کہ وہ میری بکریاں سنبھالے اور میں کہانی سننے کے لیے چلا۔ تھوڑی ہی دور چلتا ہوں تو میرے کانوں کے اندر گانے بجانے کی آواز آئی، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی شادی ہوئی ہے، اس لیے یہ گانا بجانا ہو رہا ہے۔ میں کچھ ٹھٹکا اور وہیں بیٹھ گیا اور میری نیند لگ گئی، میں سو گیا۔ پھر جب دھوپ کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تب میری نیند کھلی۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا میں واپس اپنے بکریوں کے گلے کے پاس گیا تو میرے ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھا، کیا سنا، تو میں نے سارا قصہ سنا دیا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، میری نیند لگ گئی، میں سو گیا اور کچھ نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ میرا ارادہ ہوا کہ میں کہانی جا کر کے سنوں۔ میں نے پھر اپنے بکریوں کے لیے اپنے کسی ساتھی کو تیار کیا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کر لے اور میں کہانی سن کر کے آتا ہوں۔ جب میں گیا تو پھر میرے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ میری نیند لگ گئی اور میں کچھ بھی نہیں سن پایا، اور دھوپ کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو میری نیند کھلی۔ پھر میں واپس آیا، پھر ساتھی نے پوچھا، پھر ساتھی کو میں نے سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ارادہ تو کیا، کبھی خیال بھی دل میں نہیں آیا۔ علماء سیرت و تاریخ کا ایک متفقہ بیان ہے، اس موقع پر اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کے ساتھ جوانی کی منزل پر پہنچے کہ زمانہ جاہلیت کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ ایسے نوجوان تھے کہ مروت میں سب سے افضل، شرافت کی باتوں میں سب سے اعلیٰ، اخلاق میں سب سے بہتر، میل جول میں نہایت شریف، جواب دینے میں نہایت مہذب اور باسلیقہ، گفتگو نہایت شیریں، سمجھ بوجھ میں سب سے برتر، نہایت بردبار، نہایت امانت دار، بات کے سچے، زبان کے پکے، ہر ایک برائی سے کوسوں دور، ہر ایک کے خیر خواہ، کبھی کسی کو آپ سے تکلیف نہیں پہنچی، کبھی کسی کو سخت بات نہیں کہی، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے جھگڑا۔ انہی خوبیوں نے آپ کی قوم کو آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ آپ کی سچائی اور امانت داری نے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ کو الامین، الصادق کہیں
اور اسی نام سے آپ کو یاد کریں۔